السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہماری نوجوان نسل میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پسند کر لیتے ہیں، نام سے واقف نہیں ہے، خاندان سے واقف نہیں ہے، گھر معلوم نہیں ہے، لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی صحیح نہیں جانتا، بس نظر ٹکرائی اور پسند کر لیا۔ اس طرح کے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ کبھی لڑکے کی طرف سے آتے ہیں کہ ہم نے کسی لڑکی کو دیکھا لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس کے خاندان سے، اس کے گھرانے سے، اس کے محلے سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ بہت پسند آ گئی۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے اندر بھی یہ ماحول ہو چکا ہے کہ ہمیں فلاں لڑکا پسند آ گیا ہے لیکن ہم اس کو جانتے نہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں، ہم واقف نہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے وہ ہمیں مل جائے اور ہماری شادی اس سے ہو جائے، یعنی شادی کی امنگیں ان کے دل کے اندر رچنا شروع ہو جاتی ہے صرف ایک نظر دیکھتے ہی۔ نظروں سے نظر ٹکرائی، سینے میں میرا دل دھڑکا، یہ حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یک طرفہ پسند آ جانا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دونوں طرف سے جب پسند ہوگا تبھی معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن کسی نے دیکھ لیا، پسند آ گئے تو اب بس وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض مرتبہ تعویذات کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایسے وظائف پڑھتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے وظائف کرنا کہ جس سے دوسرا آدمی مسخر ہو جائے، اس کو صحیح فیصلہ لینے کی سمجھ نہ رہے، یہ جادو ہوتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ان وظائف کے اندر کلمات شرکیہ پائے جائے تو اب اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے اور بات کفر تک جا پہنچتی ہے۔ تو انسان کو اس طرح کے وظائف سے بچنا چاہیے اور صرف دیکھنے کے اور پسندیدگی کی بنیاد پر کبھی بھی شادی اور نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو اس بارے میں بتائے، وہ تحقیق کرے، دیکھے کہ وہ کیا اس قابل ہے یا نہیں کہ ہمارے بچہ یا بچی کی دینی معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات بھی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد شادی ہونی چاہیے۔ شادی کی بنیاد انسان کو اسی پر رکھنا چاہیے۔ حسن ظاہر تو ختم ہو جائے گا، حسن ظاہر فنا ہو جائے گا، چند دن کا رہتا ہے، اس کے بعد سب تباہ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان حسن ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ صرف جس کو جانتے نہیں ہیں، جس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہم شادی کے لیے آگے آگے، کتنی کم فہمی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ جس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، جس کے بارے میں معلوم ہو کون ہے کون نہیں ہے، اس کو پسند کیا جائے، اس سے شادی کا تذکرہ کیا جائے تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو بھی اس کی شادی اگر کرنی ہے، اپنے والدین کو اس سے راضی کریں۔ بعض مرتبہ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، والدین راضی نہیں ہے تو نعوذ باللہ گھر سے چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ والدین کو راضی کرو، اور والدین کو بھی چاہیے وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو مد نظر رکھے۔ شریعت نے عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ جہاں جی چاہے تم اپنی شادی اور نکاح کر لو۔ تو والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے بچے راضی ہیں جہاں، تو وہاں دیکھ کر، بھال کر، اور ان کی اس کام کو، ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے خوشی کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے خوشی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن ناک کی بات آ جاتی ہے، وہ منع کرتے، لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود منع کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو کرنا ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے،
والدین راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے، صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کو راضی کرے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں نکاح ہو جانا، اس جگہ ہمارا چلا جانا، شادی ہو جانا، یہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے، تو پھر اللہ سے دعا بھی کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، استخارے کی نماز پڑھے۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے اللہ سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ ایسے نہیں کرنی اے اللہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، اے اللہ مجھے فلاں پسند ہے، اے اللہ اس سے میری شادی کرا دے، ایسے نہیں کرنی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے۔ دعا ایسے کرنی ہے، اے اللہ فلاں شخص مجھے پسند ہے، اے اللہ اگر تو نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، تو اس کو میرے لیے مہیا فرما دے، اور اگر اے اللہ اس میں شر ہے تو اے اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ ایسے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا ودودو، اور یا ودودو کی خوب کثرت کرے، یا ودودو خوب کثرت سے پڑھے، یا عمل کرے، اور ہر نماز کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو پڑھے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے اور یا ودودو کو کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گے، اور اللہ کو جو خیر ہمارے لیے پسند ہوگی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے مہیا فرما دے گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب شادی کرے تو اس کی بنیاد دین اور دنیا دونوں پر رکھے، صرف ظاہری حسن پر نہ رکھے، اور اپنے والدین کو راضی کرے، اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کی خواہش کو مد نظر رکھے۔ ایسا نہیں ہے ناک کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو یہ حکم دیا ہے، ان کو یہ پیغام دیا ہے، ان کو یہ اختیار دیا ہے، وہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ تمہیں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو روکے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔